بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور کمپنی میں منیجر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو ہو رہی تھی۔ ان کو ایک نہایت تجربہ کار اور ماہر منیجر کی ضرورت تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس پوسٹ کے لیے سلیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آفس کے باہر قطار بنائے کھڑے تھے، مگر واپسی پر مایوس ہو کر گھر لوٹ رہے تھے۔ ریجیکٹ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ انٹرویو لینے والے پینل میں کمپنی کا مالک بھی بیٹھا تھا، جو امیدوار سے ایک ایسا سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب اس سے مکمل طور پر مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ ناکام ہونے والے امیدوار اسے دل ہی دل میں گالیاں دے کر روانہ ہو رہے تھے۔ کمپنی کے مالک کا سوال یہ تھا کہ ایک اچھے منیجر کی کیا خوبی ہوتی ہے۔ کوئی جواب میں کہتا کہ اچھے منیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، تو کوئی امیدوار کہتا کہ منیجر کو پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا کہ منیجر کو کمپنی کا وفادار ہونا چاہیے، تو کوئی کہتا کہ منیجر کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ مگر ان تمام جوابات پر پینل خاموش ہو جاتا اور یہی کہتا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ 9:30 بجے سے انٹرویو جاری تھی اور تقریباً 4 بجے ایک امیدوار آفس میں داخل ہوا۔ باقی سب امیدوار اسے دیکھ کر مسکرانے لگے، کیونکہ اس نے سر پہ پگڑی پہن رکھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو پینل نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا کہ یہ یہاں کیا لینے آیا ہے۔ پینل کے باقی ممبران نے اس سے سوال پوچھے تو اس نے تسلی بخش جواب دیے، اور آخر میں کمپنی کے مالک نے پوچھا کہ ایک اچھے منیجر کی کیا خوبی ہوتی ہیں۔ امیدوار نے جواب دیا کہ سر، ایک اچھا منیجر کمپنی کو اس کے مالک سے بھی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ مالک تو برائے نام ہی ہوتا ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر کمپنی کے مالک کو غصہ آ گیا۔ اس نے امیدوار کو شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے القاب سے نوازا۔ مالک مالک ہی ہوتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ منیجر کمپنی کو مالک سے زیادہ جانتا ہے؟ کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اپنے اس جواب کو دلائل سے ثابت کرو۔ امیدوار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ سر، میں نے اپنے گھر کے ماحول سے ہی سیکھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ منیجر کمپنی کو مالک سے زیادہ جانتا ہے۔ میرا والد ہمارے گھر کا سربراہ ہے، یعنی مالک ہے۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نیا کام نہیں کرتا۔ پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری میرے باپ ہی کی تھی، مگر گھر کو چلانا کسی منیجر کی ذمہ داری تھی۔ کسی کے کپڑے کہاں ٹانگے ہیں، کس کے جوتے کہاں پڑے ہیں، کس کی کتابیں کہاں دوہری ہیں، کس بچے کے کھلونے کہاں پڑے ہیں۔ کپڑے اگر گندے ہو چکے ہیں تو کون دھوئے گا، اور پھر استری کون کرے گا؟ گھر بھر کی صفائی کون کرے گا؟ پٹے پرانے کپڑوں کو پیوند کون لگائے گا؟ اگر مہمان آ گئے تو ان کا کھانا کون بنائے گا؟ کوئی بیمار پڑ جائے تو پرہیز والا کھانا کون تیار کرے گا؟ یہ سب میسج کرنے والی شاندار منیجر میرے امی جان ہی تھے۔ اگر کبھی بول کر بھی ہم ابو سے پوچھ لیتے کہ فلان چیز کہاں پڑی ہے، تو وہ ڈانٹ کر کہتے کہ مجھے کیا معلوم، اپنی امی سے پوچھو۔ حتیٰ کہ ابو کے بائک کی چابی تک کا ماں کو ہی علم تھا کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ ہم اکثر اپنے والدین کو چڑھتے تھے کہ آپ تو بس نام کے ہی مالک ہیں، گھر کا سارا نظام تو امی چلا رہی ہے۔ بس سر، اس لیے میرے نزدیک ایک منیجر کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ مالک سے زیادہ کمپنی سے واقف ہوتا ہے۔ کمپنی کے مالک نے نوجوان کا جواب سنا اور قابل تحسین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سب چینل نے کھڑے ہو کر نوجوان کے لیے تالیاں بجائیں اور اس کو منیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اپنی ماں کی اہمیت کی سمجھے۔ ماں ہی وہ واحد منیجر ہیں جو بغیر تنخواہ، بغیر کسی معاوضہ کے 24 میں سے 20 گھنٹے کام کرتی ہے اور گھر کو سنبھالتی ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، تو کبھی ایک بیٹی کی صورت میں ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم۔